بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 5 اور آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی قسط نمبر 30۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس سے پہلے والی قسط یعنی قسط نمبر 29 میں آپ امیر حمزہ کے لشکر کا حال احوال سن چکے ہیں۔ ادھر امیر حمزہ کے لشکر کا وہ حال تھا اور ادھر افراسیاب عیاروں کے بندوبست کی فکر میں تھا۔ ملکہ حیرت جادوگر کو ماہ رخ کے مقابلے پر روانہ کرتے وقت اس نے تاکید کر دی تھی کہ خبردار، جاتے ہی جنگ مت شروع کر دینا، انتظار کرنا، رات تک میں کوئی نہ کوئی انتظام کر لوں گا۔ اس ہدایت کے مطابق ملکہ حیرت لشکرگاہ میں تو جا پہنچی، مگر اس نے جنگ کا نکارہ بجانے سے دامن بچایا۔ سورج ڈوبتے ڈوبتے افراسیاب کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی۔ اپنے جادو خانے سے اس نے پانی کی 2 بھری ہوئی بوتلیں منگوائیں اور ایک جادوگر ہوشیار جادوگر کو بلا کر حکم دیا، یہ دونوں بوتلیں لے کر فوراً ملکہ حیرت کی خدمت میں جا کر حاضر ہو۔ چپٹی بوتل کا پانی بے ہوشی سے بچاتا ہے، گول بوتل کا پانی بے ہوش کرتا ہے۔ سکوں کے نتنوں میں چپٹی بوتل کا پانی لگا کر بھری ہوئی مشکوں میں چند قطرے گول بوتل کے ڈال دینا اور انہیں حکم دینا کہ لشکر کے چاروں طرف اس پانی کی لکیر کھینچ کر دائرہ بنا دیں۔ اس سے لشکرگاہ محفوظ ہو جائے گی، کوئی عیار اندر نہ آ سکے گا، آئے گا تو بے ہوش ہو جائے گا۔ یہ کام ختم کر کے باغیوں سے مقابلہ کرنا اور جو قتل ہونے سے بچے گرفتار کر کے ملکہ کے حوالے کر دینا۔ ہوشیار جادوگر نے دونوں بوتلیں سنبھالی اور اپنی فوج سمیت اڑتا ہوا ملکہ حیرت کے پاس جا پہنچا۔ افراسیاب کے حکم کے مطابق اسے رات کے رات لشکرگاہ کے گرد بے ہوشی والی لکیر کھنچوانا تھی، لیکن وہ جان بوجھ کر یہ بات گول کر گیا۔ بے ہوشی کے پانی کو استعمال کرنے کا اس نے ایک اور طریقہ سوچ لیا تھا اور اسے آزمانے کا فیصلہ کر بیٹھا تھا۔ دوسرے دن سورج نکلتے ہی اس نے ملکہ حیرت سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہی۔ ملکہ نے اسے اجازت دے دی تو وہ جادو کے اژدہے کو دوڑاتا ہوا اپنی فوج سمیت لشکر ماہ رخ کے مقابلے پر آیا اور ماہ رخ کو للکارنے لگا۔ اس کی ڈینگ سن کر ماہ رخ کی ماں سرخ موقع کلکشا اپنا ہنس اڑا کر اس کے سامنے آ ڈٹی۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان سحر کے گولے اور ناریل چلتے رہے، دونوں ایک دوسرے کے وار سے بچتے رہے۔ کاکل کشا کو سخت غصہ آیا، ایک منتر پڑھ کر اس نے زور سے اپنے پاؤں کو جھٹکا دیا تو لا تعداد ننھے ننھے جگنو اس کے بالوں سے نکل کر آسمان کی طرف اڑے اور پھر آتشی تیر بن کر ہوشیار جادوگر اور اس کے لشکر پر گرنے لگے۔ ہوشیار نے خود کو تو سحر پڑھ کر بچا لیا، مگر اس کی فوج کے 100 سپاہی اور جادوگر آتشی تیروں کا شکار ہو کر خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ کاکل کشا دشمن کا یہ حال دیکھ کر آنکھیں بند کر کر کہکے لگانے لگی۔ ماہ رخ کے لشکر میں فتح کے نعرے بلند ہونے لگے۔ ہوشیار جادوگر نے اسی موقع پر گول بوتل کے پانی کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ جلدی جلدی اس نے روئی کا ایک پھاہا بنایا، اسے گول بوتل کے پانی میں تر کیا اور منتر پڑھ کر آسمان کی سمت اچھال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابر گھر آیا اور ماہ رخ کے لشکر پر موسلا دھار میںھ برسانے لگا۔ ہوشیار جادوگر کا تجربہ کامیاب رہا، جس جاندار پر بھی اس میںھ کا پانی پڑتا وہ فوراً بے ہوش ہو جاتا۔ ماہ رخ، شکیل، بہار جادوگر، فرمانیہ اور دوسرے بڑے بڑے جادوگروں نے اس پانی سے بچنے کے لیے سحر کی چھتریاں تان لیں، لیکن زیادہ دیر وہ اپنا بچاؤ نہ کر سکے۔ بوندیں اور پھواریں ان تک پہنچ ہی گئیں۔ عیاروں کے سوا جو رات ہی کو لشکر سے نکل گئے تھے، ایک شخص بھی بے ہوش ہونے سے نہ بچ سکا۔ ان میں بادشاہ ماجبیں اور شہزادہ اسد سبھی شامل تھے۔ ہوشیار جادوگر نے اپنی فوج کو اشارہ کیا اور سب کو گرفتار کر کے اسی حالت میں لے جا کر ملکہ حیرت کے سامنے پیش کر دیا۔ ملکہ حیرت کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جس آسانی سے چند گھنٹوں کے اندر اندر ہوشیار جادوگر باغوں کے سارے لشکر کو باندھ لایا تھا، وہ اس کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے سارے قیمتی زیورات جو کہ پہنے ہوئے تھے ہوشیار جادوگر کو انعام میں دے ڈالے اور حکم دیا کہ باغی جادوگروں اور جادوگرنیوں کی زبانیں چھید دو، اس کے بعد سب کو ہوشیار کر دو تاکہ اپنی حالت دیکھ کر افسوس کریں۔
آج رات بھر ان کے سامنے شاندار جشن منایا جائے گا اور کل اسی جگہ سب کو تڑپا تڑپا کر ہلاک کیا جائے گا، لیکن خبردار، دشمن کے عیاروں سے ہوشیار رہنا، وہ قیدیوں میں نہیں دکھائی دے رہے۔ حضور بے فکر رہیں، میں عیاروں کا بھی انتظام کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہوشیار جادوگر وہاں سے اپنے ڈیرے کی طرف چلا گیا۔ دوسرے سارے سردار اور ان کے سپاہی باغی جادوگروں اور جادوگرنیوں کی زبان چھیدنے کے بعد انہیں ہوش میں لانے لگے۔ بادشاہ، ماجبیں، مارخ، بہار جادوگر، فرمانیہ اور کاکل کشا وغیرہ کا ملکہ حیرت نے خوب مذاق اڑایا، لیکن انہوں نے ہرگز برا منہ نہ بنایا۔ حقارت کی نگاہ سے حیرت کو دیکھ کر الٹا اسی کا خون کھلایا۔ البتہ جب اس نے شہزادہ اسد غازی پر چوٹ کرنی شروع کی تو غصے اور بے بسی کے سبب ان کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ حیرت دل کھول کر ہنسی اور اپنے کلیجے میں ٹھنڈک محسوس کی۔ کچھ دیر اور قیدیوں سے لطف لینے کے بعد وہ سرداروں کو پھانسیاں اور سولیاں تیار کرانے کی ہدایت دے کر جشن کی تیاریوں میں لگ گئی۔ ادھر ہوشیار جادوگر نے لشکر کے سارے سکوں کو کام پر لگا دیا۔ سکے پانی سے بھری ہوئی مشکیں لے کر اس کے پاس آتے، وہ پہلے ہر ایک کے نتنوں میں بے ہوشی سے بچانے والا پانی لگا دیتا، پھر اس کی مشک میں چند قطرے بے ہوشی کے پانی کے ڈال دیتا۔ سکے وہاں سے لشکر کے باہر جاتے اور پانی کی لکیر کھینچنے لگتے۔ امرو اور اس کے شاگردوں نے اپنے لشکر کی گرفتاری کا سارا حال دور سے دیکھ لیا تھا۔ ان کا خون کھول رہا تھا، لیکن مناسب وقت کے انتظار میں وہ صبر سے کام لیتے رہے۔ سورج ڈوبنے لگا تو وہ سب اپنی اپنی پناہ گاہوں سے نکلے اور الگ الگ دشمنوں کے لشکر کی طرف چل دیے۔ مہتر کران دوسرے سے پہلے دشمن کی چھاؤنی کے قریب پہنچا۔ وہ ایک خدمتگار کے بہروپ میں تھا۔ اس نے جو سکوں کو بڑی توجہ اور احتیاط کے ساتھ پانی کی لکیر بناتے دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنک گیا۔ اس کے دل نے کہا کہ ضرور اس پانی اور لکیر میں کوئی خرابی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وہ لکیر کو پار کرنے کے بجائے اس کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ کچھ دور چل کر لکیر غائب ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ لکیر بنانے کا کام اسی جگہ سے شروع کیا گیا ہے۔ بے کھٹ کے وہ اندر چلا گیا اور اندازہ لگا کر ہوشیار کے خیمے کے سامنے جا پہنچا۔ وہاں سکوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک سکے نے دوسرے سے پوچھا، کیوں بھائی، آدھا کام تو ہو گیا ہے؟ دوسرے نے کہا، اتنی جلدی؟ ابھی تو چوتھائی گھیرا بھی نہ بنا ہوگا۔ پہلے نے کہا، پھر تو آدھی رات اسی میں لگ جائے گی۔ دوسرے نے کہا، ابے تو بالکل گھامڑ ہے، ساری رات میں بھی اگر گھیرا پورا ہو جائے تو غنیمت جاننا، اتنے بڑے لشکر کا گھیرا کہیں آدھی رات میں بن سکتا ہے؟ یہ سن کر مہتر کران کو یقین ہو گیا کہ اس کا اندیشہ درست تھا۔ ضرور ہوشیار جادوگر مشکوں کے پانی میں کوئی جادو پڑھ کر پھونک رہا ہے اور کوئی طلسمی دائرہ کھنچوا رہا ہے، جبھی وہ ایک ایک سکے کو اندر بلواتا ہے اور جب تک وہ باہر نہیں آ جاتا دوسرا اندر نہیں جاتا۔ اب مجھے اندر جانے کی فکر کرنا چاہیے، صحیح راز باہر رہتے ہوئے معلوم نہ ہو سکے گا۔ مہتر کران ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ اسی موقع پر اس کی نگاہ دروازے کے قریب ایک خدمتگار پر جا پڑی۔ اس وقت مہتر خود بھی خدمتگار کے بھیس میں تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ خدمتگار کسی خاص تکلیف میں ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی پیٹ پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور کبھی امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر مہتر کران اس کے پاس پہنچا اور ہمدردی کے ساتھ پوچھنے لگا، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ خدمتگار منہ بناتے ہوئے بولا، ہاں بھائی، بہت سخت، جان نکلی جا رہی ہے، خدا کے لیے کچھ کرو۔ مہتر کران نے کہا، کیا تمہیں خیمے میں پہنچا دوں؟ اس نے ہاتھ ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں بھائی، میں خود چلا جاؤں گا۔ مصیبت یہ ہے کہ اندر میری ڈیوٹی شروع ہونے والی ہے، آقا کو پنکھا جھلنا ہے، اس حالت میں میں کھڑا نہیں رہ سکتا، مہربانی کر کے تم میری جگہ کام سنبھال لو، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گیا تو واپس آ جاؤں گا، جو کہو گے دوں گا۔ مہتر کران نے کہا، واہ بھائی، لین دین کی کیا ضرورت ہے، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، میں دوسرے سردار کا خادم ہوں، اس نے تو مجھے چھٹی دے رکھی ہے، پر تمہاری ڈیوٹی لگانے والے کو کہیں مجھ پر اعتراض نہ ہو۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اندر سے ایک آدمی نکلا اور خدمتگار سے کہنے لگا، میرا وقت ختم ہوا تو اندر جا کر پنکھا سنبھالو۔ اس نے جواب دیا، میری طبیعت خراب ہے، اپنے بھائی کو لے آیا ہوں، یہ میری جگہ ڈیوٹی دے گا۔ اندر سے نکلنے والے خادم نے ایک نگاہ مہتر کران پر ڈالی اور خدمتگار سے بولا، تم جانو اور تمہارا کام، میں تو چلا۔ اس کے کھسکتے ہی مہتر کران نے جمال گوٹے کی 2 گولیاں نکال کر بیمار خدمتگار کو دیں اور یہ کہتا ہوا اندر چلا گیا کہ خیمے میں پہنچتے ہی گولیاں کھا لینا، پیٹ ہلکا ہو جائے گا۔
پھر اندر پہنچ کر اس نے ادب سے ہوشیار جادوگر کو سلام کیا اور اسے پنکھا جھلنے لگا۔ امرو لپکتا ہوا چلا آ رہا تھا کہ لشکر کے باہر سکوں کی بھاگ دوڑ دیکھ کر چونک گیا، اس خیال سے کہ سامنے کے رخ سے جانے سے کہیں سکے اسے نہ ٹوکیں۔ وہ راستہ کاٹ کر اس طرف کو ہو لیا جدھر کوئی نہ تھا۔ ایک مقام پر موقع مناسب دیکھ کر اس نے لشکر گاہ کی طرف قدم بڑھایا، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ پانی کی لکیر پر پڑی، ہڑبڑا کر رک گیا۔ اس کا دل کہنے لگا اگر سکوں کی فوج یہی لکیر بنا رہی ہے تو ضرور اس میں کوئی راز ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ لکیر کے کنارے کنارے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک مقام پر اسے پھر سکوں کی ایک ٹولی نظر آئی۔ یہ لوگ لکیر کو اس طرف بڑھائے لیے جا رہے تھے جس طرف امرو چلا جا رہا تھا۔ سکوں سے بچتا ہوا امرو آگے نکل گیا۔ اتفاق سے ایک جھاڑی کے قریب اسے ایک بوڑھا سکا بیٹھا نظر آیا جو روٹی کھا رہا تھا۔ کام کرنے والے سکوں کی ٹولی اس سے زیادہ دور نہ تھی۔ امرو فوراً ایک قریبی درخت کی اوٹ میں چھپ گیا اور اس بڈھے سکے کو دیکھ دیکھ کر اپنا حلیہ اس جیسا بنانے لگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ آہستہ آہستہ بوڑھے کے پیچھے جا پہنچا۔ چند ہی لمحوں بعد بوڑھا سکا بے ہوش جھاڑی کے اندر پڑا تھا اور امرو اس کی جگہ بیٹھا روٹی کھا رہا تھا۔ اتنے میں سکوں کی ٹولی میں سے ایک نے آواز دی، نظام چاچا چھوڑو روٹی، جلدی آ۔ امرو سمجھ گیا کہ وہ جس کے بھیس میں ہے اسی کو بلایا جا رہا ہے۔ آیا آیا کہتا ہوا سکوں کی ٹولی کی طرف چل دیا۔ اس کے پہنچتے ہی سارے سکے دوڑتے ہوئے ایک حوض پر گئے اور جلدی جلدی مشقیں بھر کر ہوشیار جادوگر کے خیمے کے سامنے جا پہنچے۔ امرو بھی ان کی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ جس قطار میں کھڑا ہے اس میں ہر سکے کے نتنوں میں روئی ٹھونسی ہوئی ہے، جبکہ اس کے برابر والی دوسری قطار میں ہر شخص کے نتنے اس کی طرح صاف تھے۔ امرو کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس روئی کا کیا مطلب ہے۔ وہ اسی الجھن میں تھا کہ اس کے آگے والا سکا خیمے کے اندر جا کر واپس آ گیا اور پیچھے والے نے آواز دی، چاچا کیا سوچنے لگا ہے، اندر جانا۔ امرو چونکا اور لپکتا ہوا خیمے کے اندر چلا گیا۔ ہوشیار جادوگر میز پر 2 بوتلیں رکھا بیٹھا تھا اور ایک خادم اسے پنکھا جھل رہا تھا۔ امرو اس کے قریب پہنچ کر کھڑا ہو گیا مگر اس نے مشک کا منہ نہ کھولا۔ اس پر ہوشیار جادوگر نے اسے کڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ڈانٹا، ارے کیا تو پہلی دفعہ آیا ہے، مشک کا منہ کیوں نہیں کھولتا، اور تیرے نتنوں کی روئی کیا ہوئی، کیا بے ہوش ہونا چاہتا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے گول بوتل پر ہاتھ رکھ دیا۔ امرو سمجھ گیا کہ اس میں بے ہوش کرنے والی دوا ہے۔ اس نے گردن نیچی کر کے بے وقوفوں کی طرح منمناتے ہوئے جواب دیا، حضور چھینک آ گئی تھی، روئی گر گئی۔ ہوشیار جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے چپٹی بوتل والے پانی میں روئی کا پھاہا تر کر کے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لے یہ نتنوں میں ٹھونس لے، اب مت گرانا، کھول مشک۔ یہ کہہ کر اس نے گول بوتل کا ڈھکن کھولا اور مشک کے منہ میں اس کے قطرے ٹپکانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسی لمحے امرو نے گول بوتل ہوشیار جادوگر کے ہاتھ سے جھپٹ کر اس میں بھرا ہوا پانی اس کے منہ پر چھڑک دیا۔ یہ سارا کام کرنے میں اس نے ایسی حیرت انگیز پھرتی دکھائی کہ مہتر کران جو کہ خدمتگار کے روپ میں وہاں موجود تھا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہ گیا۔ لیکن امرو اتنے ہی پر رک نہیں گیا۔ ادھر ہوشیار جادوگر بے ہوش ہو کر گرا، ادھر امرو مشک پھینک خنجر نکال اس کے سینے پر جا کودا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پے در پے وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ ایک دم تاریکی چھا گئی، آندھی چلنے لگی، آہو بکا کی آوازیں گونجنے لگیں۔ امرو نے موقع سے فائدہ اٹھا کر بھاگ جانا چاہا، لیکن ابھی وہ خیمے کے اندر تک ہی پہنچا ہوگا کہ ایک بڑھیا پچھلے حصے سے اچانک نمودار ہوئی اور اس کے آتے ہی اندھیرا، شور اور آندھی غائب ہو گئی۔ مہتر کران اس کے سامنے پنکھا لیے حیرت سے منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ بڑھیا نے امرو کو بھاگتے دیکھا تو مہتر کران کو دھکا دے کر اس کی طرف لپکی، پھر ایک ایسا منتر پڑھ کر اس نے امرو کی طرف پھونک ماری کہ امرو دروازے کے قریب زمین میں آدھا دھنس گیا۔ بڑھیا چھری نکال کر چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ امرو کو اپنی موت سامنے ناچتی دکھائی دینے لگی اور وہ اپنے بچاؤ کی دعائیں مانگنے لگا۔ مہتر کران اب معاملے کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ ہوشیار جادوگر کو قتل کرنے والا امرو کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس نے کپڑوں میں چھپا ہوا اپنا مشہور بغدہ نکالا اور جس لگا کر بڑھیا کے قریب پہنچا۔ وہ چونک کر اس کی طرف پلٹی ہی تھی کہ بغدے کے ایک ہی وار سے مہتر کران نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ بڑھیا ہوشیار جادوگر کی ماں تھی اور اس کی حفاظت کرنے کے خیال سے اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی، لیکن خیمے میں وہ اس وقت پہنچی جب امرو اس کے بیٹے کو ہلاک کر چکا تھا۔
بڑھیا کے مرنے پر جو تاریکی پھیلی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمرو اور مہتر کیران دونوں بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہوشیار جادوگر کے ارد گرد محافظوں کی چھولداریاں تھیں۔ ماں بیٹے کے ہلاک ہونے کی صدائیں سنتے ہی سارے محافظ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ عمرو اور مہتر کیران محافظوں کی چھولداریوں کی قطار سے گزرنے لگے تو ایک چھولداری کے اندر سے انہیں دو آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ دونوں گڑ گڑا کر خدا سے اپنی رہائی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ ارے یہ تو زرغام اور جاں سوز کی آوازیں لگتی ہیں، مہتر کیران نے عمرو کو روکتے ہوئے کہا۔ عمرو نے آوازوں پر غور کرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، مصیبت میں معلوم ہوتے ہیں، چلو چھڑائیں۔ یہ کہہ کر دونوں چھولداری کے اندر داخل ہونے لگے۔ ٹٹولنے پر انہیں جاں سوز اور زرغام ایک کونے میں بندھے پڑے ملے۔ عمرو نے ان کے بند کھولتے ہوئے کہا، کمبختو تم یہاں کیسے آن مرے؟ اپنے استاد کی آواز سنتے ہی ان دونوں کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم دشمن کے لشکر میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک جگہ پانی کی لکیر پار کرتے ہی بے ہوش ہو گئے اور سپاہی ہمیں اٹھا کر یہاں لے آئے۔ وہ ہمیں ہوشیار جادوگر کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے کہ اچانک بھگدڑ مچ گئی۔ اہم کو دیکھ بھال کر کام کیوں نہیں کرتے؟ عمرو نے ان کو ڈانٹ پلائی اور مہتر کیران سے کہنے لگا، تم ان کو ساتھ لے کر اپنے قیدیوں کو چھڑواؤ اور ان کی زبانوں پر پھنسے ہوئے سوئے نکالو، جو آزاد ہوتا جائے اسے دشمن پر ٹوٹ پڑنے کی تاکید کرو۔ میں جا کر ملکہ حیرت کی خبر لیتا ہوں۔ ہوشیار جادوگر اور ملکہ حیرت کی چھاؤنیوں میں جگہ جگہ جشن کی محفلیں آراستہ تھیں۔ سب اتنے مست ہو رہے تھے کہ کسی نے ہوشیار جادوگر اور اس کی ماں کی مرنے پر ہونے والے شور و غل پر دھیان نہ دیا۔ لیکن زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ مارخ اور اس کے لشکر نے آزاد ہو کر ان پر حلہ بول دیا۔ ادھر عمرو نے ملکہ حیرت کے لشکر میں پہنچ کر لوٹ مار شروع کر دی۔ ادھر ملکہ مارخ نے آزاد ہوتے ہی جادو کر کے ساری مشعلیں اور شمعیں دشمن کے لشکر کی بجھا دیں اور اسی حالت میں ان پر آگ، پتھر اور تیروں کی برسات کر دی۔ لطیفہ یہ ہوا کہ اندھیرے میں بدحواس ہو کر ہوشیار جادوگر کا لشکر حیرت جادوگر کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ حیرت جادوگر جواب میں ان پر جادو کی بجلیاں گرانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے آدھے سے زیادہ آدمی آپس میں ہی لڑ بھڑ کر جہنم رسید ہو گئے۔ بچے کچھوں کو مارخ کا لشکر صاف کرنے لگا۔ ملکہ حیرت اس ناگہانی مصیبت کے مقابلے پر خود کو بے بس پا کر اڑی اور گنبد نور میں افراسیاب کے پاس جا پہنچی۔ افراسیاب نے لشکر کی بربادی کا حال سنا تو غصے سے اس کا برا حال ہوا، لیکن بار بار دریافت کرنے پر بھی ملکہ اسے یہ نہ بتا سکی کہ آخر جیتی ہوئی بازی اچانک کس طرح ہار میں بدل گئی۔ لاچار ہو کر اس نے کتاب سامری کھول کر دیکھی۔ لکھا تھا، تیرے لشکر پر مصیبت تیرے ہی بے ہوشی کے پانی کی وجہ سے ٹوٹی ہے۔ ہوشیار جادوگر کو اسی پانی سے بے ہوش کر کے عمرو نے اسے ہلاک کیا ہے۔ یہ تحریر دیکھ کر افراسیاب دل میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوا اور ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے بولا، تم دل چھوٹا نہ کرو، دشمن کو اطمینان کا سانس لینے دو۔ اسی وقت دوسرا لشکر لے جا کر اس کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ دوپہر تک میں تمہاری مدد اور باغیوں کی سرکوبی کے لیے ایک خاص طاقت کو بھیجوں گا، اس کے پہنچنے تک تم آرام کرنا۔ ملکہ تیار ہو گئی۔ افراسیاب نے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ فوراً 50,000 بہادر سپاہیوں اور جادوگروں کی فوج حاضر کی جائے۔ ہر طرف بکل اور نکارے بجنے لگے اور تھوڑی ہی دیر میں گنبد نور کے سامنے 50,000 کی فوج روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ملکہ حیرت بڑی شان سے تخت طاؤس پر سوار ہوئی اور جادو کے زور سے ساری فوج سمیت اڑتی ہوئی اپنی چھاؤنی میں جا پہنچی۔ مارخ کی فوج وہاں سے لوٹ مار کر کے واپس اپنے ڈیرے پر جا چکی تھی، لیکن تھکے ماندے سپاہیوں نے ابھی آرام بھی نہ کیا تھا کہ صدہا نکاروں کی گونج سن کر پھر مستعد ہو گئے۔ مارخ کے جاسوس پرندوں نے اسے اطلاع دی کہ ملکہ حیرت جادوگر ایک زبردست فوج لے کر پھر واپس آ گئی ہے۔ مارخ نے یہ خبر سن کر اپنے لشکر میں منادی کروا دی کہ آدھے سپاہی آرام کریں اور آدھے چوکس رہیں تاکہ دشمن بے خبری میں حملہ نہ کر بیٹھے۔ ادھر دن نکلتے ہی افراسیاب جادو کے ایک خاص عمل میں مصروف ہو گیا۔ عمل ختم ہوا تو اس نے منتر پڑھ کر تالی بجائی۔ اچانک آسمان پر 7 بجلیاں تڑپتی دکھائی دیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ افراسیاب کے سامنے فرش پر گر کر لوٹنے لگیں اور پھر 7 عورتوں کے روپ میں اس کے سامنے ادب سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئیں۔ ان سب کے جسم بلور کی طرح شفاف اور چاندی کی طرح چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ افراسیاب نے ان سے کہا،
اے وفادار بجلیوں، آج مجھے تمہاری خدمات کی ضرورت ہے۔ چند نمک حراموں نے ماں بدولت کی سلطنت میں ادھم مچا رکھا ہے، بغاوت پر کمر باندھ کر طلسم ظاہر کے پہاڑوں میں ڈیرا جما رکھا ہے۔ ملکہ حیرت کو میں نے ان کے مقابلے کے لیے بھیج دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ایک وہاں جا کر ملکہ کی مدد کرے اور باغیوں کو نیست و نابود کرے۔ باقی 6 اپنے اپنے مقام کو واپس جائیں، لیکن حکم کی منتظر اور مستعد رہیں۔ ان بجلیوں میں سے ایک، جس کا نام لپ لپ تھا، آگے بڑھ کر کہنے لگی، حضور کا سایہ ہم پر قائم رہے، یہ خدمت میں انجام دوں گی۔ شاباش! افراسیاب نے کہا، اب دیر نہ کر، اپنی فوج سمیت جلد سے جلد ملکہ کی خدمت میں جا پہنچ۔ 7 بجلیاں افراسیاب کو سلام کر کے رخصت ہو گئیں۔ لپ لپ بجلی نے اپنے ملک پہنچ کر 1,00,000 جادوگروں کی فوج ساتھ لی اور ہوا میں اڑتی بادلوں میں لپ لپاتی ملکہ حیرت کی چھاؤنی کی طرف چل دی۔ بجلیوں کے رخصت ہوتے ہی افراسیاب کے دربار میں مشہور عیارنیں سرسر اور صبا رفتار حاضر ہوئیں۔ افراسیاب نے ان کا سلام قبول کرنے کے بجائے منہ پھیر لیا۔ دونوں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، جہاں پناہ کنیزوں سے ایسی کیا خطا ہوئی کہ توجہ نہیں فرماتے؟ افراسیاب نے ناگواری کے ساتھ جواب دیا، تم لوگوں کا وجود میرے لیے بیکار ہے۔ دل تمہاری نااہلی سے داغدار ہے۔ تمہاری پرورش اور تربیت اس لیے کی گئی تھی کہ وقت آنے پر جان لڑاؤ، نہ کہ جی چراؤ۔ عمرو میرے سینے پر کودوں دل رہا ہے، چن چن کر میرے نامور ساحروں کو ہلاک کر رہا ہے، مگر تم ہو کہ صرف فرض پورا کر رہی ہو، خود اپنے طور پر کچھ کر دکھانے سے کترا رہی ہو۔ کیا حق خدمت اسی طرح ادا ہوتا ہے؟ افراسیاب کی یہ چبھتی ہوئی باتیں سن کر دونوں عیارنیں شرم سے پانی پانی ہو گئیں۔ ان کی غیرت جوش میں آ گئی۔ سرسر آگے بڑھی اور تخت کو بوسہ دے کر کہنے لگی، حضور خطا معاف، بے شک ہم قصوروار ہیں، ہم سے کوتاہی ہوئی، لیکن بھلے گھوڑے کو ایک چابک اور بھلے آدمی کو ایک بات کافی ہوتی ہے۔ میں عہد کرتی ہوں کہ یا تو چند دنوں کے اندر اندر باغیوں کو ان کے سرداروں سے محروم کر دوں گی، یا پلٹ کر حضور کو شکل نہ دکھاؤں گی۔ اب میں عمرو کو نہیں، شہزادہ اسد کو گرفتار کروں گی، جو فاتح طلسم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ماں جبین پر ہاتھ ڈالوں گی، جو حضور کے مقابلے پر بادشاہ بنی بیٹھی ہے۔ یہی 2 اصل میں باغیوں کے دل کی طاقت اور ان کے اتحاد کی علامت ہیں۔ یہ قابو میں آ گئے تو باقی خود ہی تتر بتر ہو جائیں گے۔ اجازت عطا فرمائیے، ہم اسی وقت اپنی مہم پر روانہ ہونے کے لیے بے چین ہیں۔ یہ سن کر افراسیاب کا چہرہ کھل اٹھا۔ دونوں عیارنوں کو بیش بہا خلعتیں دے کر، ان کا دل بڑھانے والی چند باتیں کہہ کر اس نے انہیں رخصت کیا۔ عیارنیں دربار سے نکل کر اپنے ٹھکانے پر جا پہنچیں، ضروری ساز و سامان ساتھ لیا اور ہرنیوں کی طرح چھلانگیں بھرتی لشکر ماہ رخ کی سمت روانہ ہو گئیں۔ تیز رفتاری میں ویسے بھی ان کا جواب نہ تھا، مگر آج ان کا جوش شباب پر تھا۔ دن ڈھلتے ڈھلتے وہ منزل مقصود کے قریب جا پہنچیں اور ایک جگہ اوٹ میں ہو کر بھیس بدلنے لگیں۔ اس کے بعد جب وہ باہر آئیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر خود بھی حیران ہو گئیں۔ سرسر ہو بہو ایک سفید داڑھی والا چوبدار بنی ہوئی تھی، صبا رفتار ایک ادھیڑ عمر زمیندار کے بہروپ میں تھی۔ دونوں نے کچھ دیر آپس میں سرگوشی کی، پھر الگ الگ ماہ رخ کے لشکر کے اندر جا پہنچی۔ رات کا دربار ختم ہونے تک ادھر ادھر گھومتی رہیں، چپے چپے کا جائزہ لیتی رہیں، پھر دربار ختم ہونے پر اس حصے میں جا داخل ہوئیں جہاں بادشاہ ماجبی اور شہزادہ اسد قیام کرتے تھے۔ وہاں ہتھیار بند ترکنیں پہرہ دے رہی تھیں اور شاہی کنیزیں اور خادمائیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک زمیندار کو شاہی بارگاہ کی کناتوں کے قریب کھڑا دیکھ کر ایک محافظ ترکن نے اسے ٹوکا اور پکڑ کر اپنے افسر کے خیمے میں لے گئی۔ افسر ترکن نے زمیندار سے ادھر آنے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا، میرا ایک مقدمہ ملکہ ماہ رخ کی عدالت میں چل رہا ہے۔ میرے دشمن نے ملکہ کو شیشے میں اتار لیا ہے، کل یقیناً میرے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ یہاں اس لیے آیا ہوں کہ کسی طرح بادشاہ کی جانب سے میرے حق میں سفارش ہو جائے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کس سے کہوں، کیا کہوں۔ خدا کے لیے آپ ہی میری مدد کیجیے، کوئی ترکیب بتائیے، ہر خدمت کو تیار ہوں۔ یہ کہہ کر نقلی زمیندار نے 1000 کی تھیلی نکال کر اس کے حوالے کر دی اور بولا، کام بن گیا تو اور بھی خدمت کروں گا۔ افسر ترکن 1000 کی تھیلی دیکھ کر پگھل گئی، نقلی زمیندار کو ایک خالی خیمے میں لے گئی اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، یہاں اطمینان سے بیٹھو، ایک حبشن کنیز میری دوست ہے، کسی ترکیب سے اسے بلا کر تمہارے پاس بھیجتی ہوں۔
کم از کم 5,000 روپے تمہیں اس کو دینے پڑیں گے۔ وہ راضی ہو گئی اور تمہارا کام بن جائے گا، لیکن خبردار یہ راز کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ اور دیکھو رات آدھی ہونے کو آئی ہے، شاہی کنیز سے بات کرنے کے بعد اگر واپس نہ جانا چاہو تو اسی خیمے میں آرام سے سو جانا، یہاں کوئی دوسرا نہ آئے گا۔ نقلی زمیندار نے ترکن کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور اس کے جانے کے بعد بے چینی کے ساتھ حبشن کا انتظار کرنے لگا۔ آخر کچھ دیر بعد حبشن آ ہی گئی۔ نقلی زمیندار یعنی صبا رفتار نے فوراً 5,000 کی تھیلی اس کو پیش کی، اپنا مطلب بیان کیا اور خوبصورت سی چھوٹی شیشی اس کے سامنے کرتی ہوئی بولی، اس میں اعلیٰ قسم کا عطر ہے، ایک بار ایک قطرہ لگانے کے بعد سال بھر تک خوشبو نہیں جاتی، ایسی پیاری سہانی اور میٹھی خوشبو اس ملک میں ملکہ حیرت کے علاوہ اور کوئی نہیں رکھتا۔ میری ایک عزیز اس کی کنیز تھی، وہیں سے چرا لائی تھی، ذرا دیکھو تو کیسی مست کر دینے والی خوشبو ہے۔ یہ کہہ کر اس نے شیشی کا ڈھکن کھولا اور شیشی حبشن کی ناک کی طرف بڑھا دی۔ حبشن نے اس عطر کو سونگھا تو دوسرے ہی لمحے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ نقلی زمیندار یعنی صبا رفتار نے جلدی جلدی حبشن کو اپنے جیسا بنایا، خود اس کا بہروپ بھرا اور پھر اسے بستر پر لٹا کر محافظ ترکن کو اشارے سے کہتی ہوئی کہ زمیندار کو سونے دینا، میں اس کے کام سے جاتی ہوں، بادشاہ ماجبین کی بارگاہ میں جا داخل ہوئی۔ ادھر سرسر نے جو چوبدار بنی ہوئی تھی، موقع پا کر ایک کنیز کو بے ہوش کر کے اس کا بہروپ بھرا اور بے کھٹ کے بارگاہ کے اندر جا پہنچی۔ وہاں شہزادہ اسد اور ماجبین کھانا کھا رہے تھے، طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں، کنیزیں خادمائیں ادب کے ساتھ خدمت بجا لا رہی تھیں۔ سرسر اور صبا رفتار بھی ان میں جا شامل ہوئیں اور جب بھی انہیں موقع ملتا کھانے پینے کی چیزوں میں ہلکی ہلکی دوائے بے ہوشی ملا دیتی۔ صبا رفتار نے دوائے بے ہوشی ملی ہوئی چیزیں بارگاہ کے باہر محافظوں اور ترکنوں میں بھی دل کھول کر تقسیم کی۔ انہیں کھا پی کے دھیرے دھیرے سب بے ہوش ہونے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں بارگاہ کے اندر اور بارگاہ کے باہر سوائے ان دونوں عیارنوں کے سب بے ہوش ہو گئے، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا، مگر یہ وہ وقت تھا جس میں عموماً ماجبی اور اسد سو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ بارگاہ کے باہر کسی کو بھی کوئی شبہ نہ ہوا، ویسے بھی سوائے پہرے داروں کے سارے لشکر میں سب خراٹے لینے لگے تھے۔ موقع کو غنیمت جان کر سرسر نے شہزادہ اسد کی گٹھڑی بنائی اور صبا رفتار نے ماجبین کی، اور وہ انہیں اپنی اپنی پیٹھ پر لاد کر وہاں سے چل دیں۔ پہلے ان کے دل میں آئی کہ ملکہ حیرت کا لشکر زیادہ قریب ہے، وہاں جا پہنچیں، مگر پھر سوچا کہ وعدہ ہم نے شہنشاہ افراسیاب سے کیا ہے، اسی کے پاس چلنا چاہیے۔ جب وہ گنبد نور سے چلی تھیں تو افراسیاب باغ سیب میں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ وہ وہاں پہنچ چکا ہوگا، چنانچہ وہ بھی طلسم باطن کی طرف چل دیں۔ تیز رفتاری کے سبب دریائے خون رواں تک پہنچنے میں انہیں زیادہ دیر نہ لگی۔ وہاں سے دھوئیں کے پل پر سے ہو کر وہ باغ سیب میں جا پہنچی۔ رات کی سیاہی چھٹ چکی تھی، مگر دن نکلنے میں اب بھی خاصا وقت تھا۔ دونوں عیارنوں نے تھکن دور کرنے کے لیے آرام کیا، اور جب افراسیاب کے دربار کا وقت ہو گیا تو جا کر دونوں قیدیوں کو اس کے سامنے ڈال دیا۔ شہنشاہ افراسیاب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دونوں عیارنوں کو اس نے بیش بہا خلطیں اور سچے موتیوں سے بھری ہوئی کئی تھیلیاں عنایت کیں اور انہیں شاباش و آفرین بھی کہا۔ اس کے بعد اس نے جادوگر اور وزیروں کو حکم دیا کہ دونوں قیدیوں پر ایسا جادو کرو کہ نہ فرش پہ آ سکیں نہ ہاتھ پیر ہلا سکیں۔ ایک وزیر نے حکم کی تعمیل کی تو دوسرے وزیر نے افراسیاب سے کہا، اب قیدیوں کو ہوش میں لاؤ، اور دوسرے وزیر نے منتر پڑھ کر پانی کا ایک ایک قطرہ اسد اور ماجبین کے منہ پر مارا۔ دونوں نے آنکھیں کھول دیں، لیکن خود کو افراسیاب کے دربار پر بے بس پڑا دیکھ کر حیرت اور پریشانی کے ساتھ ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگے۔ افراسیاب نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور پھر ان کا مذاق اڑاتے ہوئے ان کو جلی کٹی سنانے لگا۔ اس چھچھوری حرکت پر غیرت سے ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ انہوں نے بھی ترکی با ترکی جواب دیا۔ بھرے دربار میں اپنی یہ بے عزتی دیکھ کر افراسیاب نے انہیں فوراً قتل کیے جانے کا حکم دے دیا، لیکن خیر خواہ وزیروں نے اسے جلد بازی کرنے سے منع کرتے ہوئے کتاب سامری دیکھنے کا مشورہ دیا۔ اس پر افراسیاب نے کتاب دیکھی، لکھا تھا، اگر تو نے اسد اور ماجبین کو قتل کرا دیا تو عمرو طلسم ہوشربا کے ایک شخص کو بھی جیتا نہ چھوڑے گا، کرامتی چادر اوڑھ کر ایک ایک کی گردن اتارے گا۔ بہتر ہے کہ پہلے عمرو کی فکر کر اور اس وقت تک وہ ہاتھ آئے اسد اور ماجبین کو قید رکھ۔
اس پر افراسیاب نے دونوں کو گنبد نور کی ایک طلسمی کوٹھڑی میں قید کر دیا، 1000 نامور جادوگر پہرے پر بٹھائے، اور وہ دروازے جو اس طرف سے طلسم ظاہر کی سمت کھلتے تھے جادو کے پردوں سے چھپا دیے۔